ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، آپ کی طرف جو دین ہم نے بھیجا ہے اسے پہنچائیے۔ کس کو پہنچانا ہے؟ امت دعویٰ کو بھی پہنچانا ہے، غیر مسلموں کو بھی پہنچانا ہے، اور یہ مسلمانوں میں جو علم سے بالکل کورے ہو گئے ان تک بھی پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر آپ نے اللہ کی رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ جو حضور کو حکم دیا گیا تھا، اب یہ حکم وارثین انبیاء کے سر آ جائے گا، اور اب پوری امت کو مل کر کے یہ دونوں کام کرنے ہوں گے۔ غیروں کے اندر بھی دین اسلام پہنچانا ہے، اور اپنوں کے اندر جو دین سے جاہل بے خبر ہو گئے ان تک بھی دین پہنچانا ہے۔ اب زمانہ آگے بڑھ گیا ہے، تقسیم کار ہوئی ہے، کوئی مفسر ہو گیا، کوئی محدث ہو گیا، کوئی فقیہ ہو گیا، کوئی مبلغ ہو گیا، کوئی داعی ہو گیا، کام تقسیم ہو گئے۔ صحابہ تو سب کام ایک ساتھ کرتے تھے، اب کام تقسیم ہو گئے۔ تو جب کام تقسیم ہو گئے تو ہماری جو جماعت ہے، تبلیغی جماعت، اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ ان مسلمانوں تک دین کو پہنچائے جو مسجد سے دور ہیں، ایمان لائے ہوئے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی، وہ دین جانتے ہی نہیں، تو ان تک دین پہنچانا۔ اس کام کے لیے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ تبلیغی جماعت قائم کی تھی، اور غیروں تک دین پہنچانے کے لیے الگ محنتیں ہوں گی، اس کا کام کرنے والے الگ ہیں اور وہ پہنچائیں گے۔ غیروں تک بات پہنچانے کے لیے تو پہلے ان کی لینگویج جاننی سیکھنی پڑے گی، طریقہ کار سیکھنا پڑے گا، قوموں کے اعتبار سے طریقہ کار مختلف ہوتا ہے، تو یہ بھی کام ہو رہا ہے۔ اور یہ ہمارا کام جو ہے یہ مسلمانوں کی حد تک ہے، جو مسلمان نام کے مسلمان ہیں، مسجدوں سے دور ہیں، دین کا کچھ بیچارے علم نہیں رکھتے، ان پر مقامی محنتیں کر کے اور بیرونی محنتیں کر کے، ایک تو مقامی محنت ہے، یہ مقامی محنت ایسے بندوں پر ہوگی، ایک کو متعین کر دیا تم فلاں رکشا والے کے پیچھے پڑو، اس سے کہا تم فلاں کے پیچھے پڑو، اور وہ اس سے ملے گا، دعوت کرے گا، کھلائے گا، اپنے گھر بلائے گا، ذہن بنائے گا، اور پھر مسجد میں لائے گا۔ تو تدبیر سے مقامی محنت کرنی ہوتی ہے۔ اب مقامی محنت میں تو کمی ہو گئی، مقامی محنت تو رہی نہیں، بس مسجد میں بیٹھ کر ہی مشورہ کر لیا، اس کا نام مقامی محنت ہے، اس کا نام مقامی محنت نہیں ہے۔ گاؤں میں، قصبے میں جو لوگ دین سے اتنے غافل ہیں کہ دور ہیں بیچارے، ان کو کچھ پتہ نہیں، تو مقامی مشورے میں طے ہوگا کہ آپ ایک رکشا والے کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ایک بزنس مین کے پیچھے پڑے ہیں، آپ ایک، اور پھر اس کے ساتھ کانٹیکٹ کریں گے، کو کسی بہانے سے اپنے گھر لا کر چائے پلائیں گے، پھر دوسرے وقت میں دعوت کر کے بلائیں گے، پھر آہستہ سے ذہن بنا کر کے پھر مسجد میں لائیں گے، پھر جماعت میں نکالیں گے تاکہ وہ دین سیکھے۔ یہ مقامی محنت کا تھا، اور بیرونی محنت تو الحمدللہ چل رہی ہے، اور خاص طور پر یورپ میں تو بیرونی محنت کی بے حد ضرورت ہے، مقامی محنت کی بھی ضرورت ہے، بیرونی محنت کی بھی ضرورت ہے۔ لہذا ماہ مبارک شروع ہونے والا ہے، اس مبارک مہینے میں دین کی اس محنت کے لیے کون تیار ہوتا ہے؟ نام لکھواؤ بھائی، لکھو نام ان حضرات کے جو اس مقامی مقامی محنت بھی شروع کرو اور بیرونی محنت بھی شروع کرو۔ اگر رمضان میں آپ حضرات نے مسجد سے دور بندوں کو مسجد سے قریب کر دیا تو انشاءاللہ وہ زندگی بھر قریب رہیں گے، اور اگر جو رمضان میں دل نرم ہو جاتے ہیں، اس وقت میں اگر محنت کی جائے تو بیج جلدی سے اگتا ہے۔ اور بیرونی محنت کے لیے بھی نام لکھو۔ اور ہمارے یہاں ایشیا میں تو ویسی ہی ضرورت ہے جیسی یہاں ضرورت ہے، لیکن یورپ میں خاص طور پر اس کی ضرورت ہے کہ جو مسلمان بیچارے اسلامی ملکوں سے آئے ہوئے ہیں اور نام کے مسلمان ہیں اور مسجدوں سے بہت دور ہیں، ان کو اوپر محنتیں کر کے مسجدوں سے قریب لانے کے، ان تک دین پہنچانا۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو دین آپ کی طرف اتارا گیا اسے لوگوں تک پہنچاؤ۔ اگر تم نے نہیں پہنچایا تو تم نے رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور حضور نے تو رسالت کا حق ادا نہیں کیا، اور حضور نے تو سب پہنچا دیا، رسالت کا حق ادا کر دیا۔
ہم وارثین ہیں. اگر ہم یہ کام نہیں کریں گے تو ہم نے بھی وارث ہونے کا کوئی حق ادا نہیں کیا. اس لیے اب نام لکھواؤ بھائی.